بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. اس سے حضرت فاضل بریلوی چل رہا ہے، کل سے طرحی مشاعرہ شروع ہو گیا. آج رات میں تقریریں ہوں گی 1:30 بجے تک 2 بجے تک، عرس مفتی اعظم ہند جو کل ہوتا ہے اس وقت تک. پھر کل دن میں تقریریں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ سبھی کو مبارکباد ہو، اس لیے کہ میں قدیم ہوں. اب اس سائڈ سے اس سائڈ آنے میں یہ سوچتے ہوں کہ لوگ اس سائڈ سے اس سائڈ، نہ میں اس سائڈ نہ اس سائڈ. میں سوچتا ہوں حق بات بتائی جائے. کوئی کہتا ہے تو اس سائڈ کا ہے، میں کہتا ہوں میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی، نہ الیادی، نہ مودودی، نہ اتاری، نہ شاگری. اللہ نے میرا نام مومن رکھا ہے، قرآن میں مسلم رکھا ہے، اور آپ کا بھی، تو اسے بدلتے کیوں ہو؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مومن مردوں کا عورتوں کا، مومنات مومن مسلم مردوں کا عورتوں کا، مسلمات اللہ نے نام رکھا ہے. حدیث میں بھی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حضرت مفتی اعظم ہند بھی یہی کہتے تھے کہ علماء اہل سنت لکھا کرو، علماء بریلی مت لکھا کرو. دیکھو آپ، حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے، اور حضرت فرماتے تھے کہ نزدیک زیادہ لوگ زیادہ ہیں، نزدیک کم ہیں، مطلب دوسرے لفظ سے کہتے تھے وہ. تو اسی طرح سے حضرت فاضل بریلوی نے کہا مذبذبین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، یعنی مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. تم ان کے مسلک کو بھی نہیں مانتے ہو، عجیب طرح کے لوگ ہو، میرے ساتھ تو نرمی کا برتاؤ کرو. حضرت نے لکھا، حضرت فاضل بریلوی کی کتاب پڑھو، الملفوظ میں ہے کہ مذبذبین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے. قرآن میں مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. جس کو اللہ گمراہ کر دے، جو گمراہ ہو جائے، جس کو اللہ گمراہ فرما دے، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز اس کو کوئی راستہ نہیں ملنے والا ہے. تو مذبذبین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو آپ لوگ، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. عرس اعلیٰ حضرت آپ سب کو مبارک ہو. میرا یہی پیغام ہے. حضرت عدیل رضا فیاض صاحب جو ہمدرد علماء کرام ہیں اور جانثار علماء کرام ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک آڈیو آپ بناؤ، ویڈیو 2 منٹ کی، میں 4 منٹ کی سروں بنا دوں، ایک پیغام پہنچا ہے، اور اس سے اعلیٰ حضرت میں ایک پیغام بھی تو پہنچ جائے، فائدہ لوگ اٹھائیں. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو ایک دل دماغ میں جمع ہوتا ہے، علم و عمل کا معاملہ جمع ہوتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اس سے اعلیٰ حضرت سے ہر مقرر یہ زور دے کہ اماموں کی تنخواہ کم از کم 30,000 ہونا چاہیے، کم سے کم 30، اور 40 دو تو اور اچھا ہے، مگر 10,000 دینا یہ مکروہ تنزیہ، 15 دینا مکروہ تحریمی سمجھ لو. آپ تصور کر لو 30,000 دینا یہ جائز ہے، تبھی امام کا دل لگے گا نماز پڑھانے میں، ورنہ دل ادھر ادھر گھومے گا. جیسے حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ وہ نماز اپنی الگ پڑھتے تھے، کیا کیسے پڑھیں ان کے پیچھے کہ ان کا دماغ دل و خیالات کہیں جاتے ہیں، مطلب ایسا واقعہ ان کے متعلق ہے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے نا، کم تنخواہ دو گے تو ادھر ادھر خیالات بھاگیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی اب تک کہ دل حاضر نہ ہو. دل جب ہی حاضر ہوگا جب امام کا دل مطمئن جب ہی ہوگا، جب اس کو آپ اطمینان بخش تنخواہ دیں گے. 30,000 ہوتی ہے آج کے زمانے میں. ایک مقرر کو آپ 1 گھنٹے کا 30,000 دے رہے ہو، ارے امام کو 1 مہینے کا 30,000 دے دو، دیکھو پھر دین کی کتنی خدمت انجام دے گا. یہ مقررین کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر گھر جا کے وہ بچوں کو لائے گا، بلائے گا، محنت سے پڑھائے گا، اور آپ کے بچوں کو خوب تعلیم دے گا، سکھائے گا. اسی عرص اعلیٰ سے یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ ہر مقرر کی وہ امام کی تنخواہ 30 ہو، مؤذن کی 20 ہو. اور جہاں پر کمیٹی نہ دے سکے تو عوام کے لوگ مہینہ اکٹھا کر کے دیں، 100 200 روپے کر کے. سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ معیاری تقریریں ہوں، علمی تقریریں ہوں. یہ قصے کہانیاں نہ ہو کہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کی والد کی کتاب ہے تفسیر ہمیشہ وہ لے کر کے جائیں. مفتی اعظم کی دلی تمنا تھی یہ کتاب چھپ چکی ہے، حضرت مولانا فیض احمد صاحب نے چھاپی ہے. اس کو کتاب کو خریدیں، وہ ایک خزانہ ہے، مقرر کے لیے انمول خزانہ، انمول موتی ہے. آپ اس کتاب تفسیر ہمیشہ سے خریدیں، امام احمد رضا کرمی چھپی ہے، دیکھیے تقریر کریں آپ.
انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. ایک سے ایک بات ہے اس میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. اور اس سے اعلیٰ سے یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ اماموں کی تنخواہ 30,000 ہو اور معیاری تقریر ہو، قصے کہانیاں والی نہ جس سے لوگوں میں پکڑ ہو جاتی ہے. جس سے انشاءاللہ سنت میں انقلاب آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، کسی کا دل دکھاؤ، میں بھی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر میں نے بیجا اعتراض کیے ہوں تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.